یہ شروع میں آئے تو کون ہے؟ بیچ میں خیرکم، تم میں سے بہترین ہے وہ من، جو من یعنی جو تعلم القرآن، سیکھے قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ اسی طرح ایک اور چیز ہم کہنا چاہ رہے ہیں، میں پوچھوں گا آپ سے اس وقت کہ ان کا معنی کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے۔ آپ میں سے اکثر کو انشاءاللہ کا معنی معلوم ہے نا؟ جب میں نے انشاءاللہ پوچھا آپ سے، اس کا معنی پوچھا، تو آپ میں سے اکثریت نے جواب دیا اگر اللہ چاہے۔ لیکن جب میں نے ان کا معنی پوچھا تو 2-3 لوگوں نے کہا کیوں؟ یہ بہت بڑا راز ہے، اصل میں آپ کو ترجمہ معلوم ہے لیکن مثال کے اندر معلوم ہے، مثال کے اندر معلوم ہے، مثال کے اندر معلوم ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں بار بار؟ اس لیے کہ اب سے ہم نیا لفظ جب سیکھیں گے تو مثال ہی سے سیکھیں گے، مثال میں بٹھا کر سیکھیں گے۔ یہ بہت اہم راز ہے الفاظ کو سیکھنے کا۔ الفاظ کو ہم مثالوں میں بٹھا کر سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا۔ جیسے ان کا کسی نے کہا بے شک، اننا ہے بے شک۔ اب اگر آپ ان کا معنی یاد نہیں آ رہا، آپ فوری انشاءاللہ یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اگر ہے، ان کا معنی اگر ہے، اوکے؟ تو اور ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم، جو کہ اکثر حدیثی کتابوں میں پہلی حدیث ہے، چونکہ ہم کو معلوم ہو گیا قرآن تدبر و تذکر کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ آسان ہے اور یہ بہترین کام ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے نیت صحیح کر لیں، ہم نیت صحیح کر لیں، اس لیے کہ اللہ تعالی کے پاس کسی عمل کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ مومن کے 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا سنت کے مطابق، یہ شرط ہے۔ تو پہلی شرط وہ نیت ہے، اخلاص ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے۔ تو انما کا مطلب کیا ہوا؟ بس۔ انما کا مطلب بس، اور انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ مشہور قول اکثر ہم میں سے معلوم ہے لوگوں کو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ آپ صبر سے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ صبر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں۔ تو اب ہم تینوں الفاظ کیسے یاد رکھیں گے؟ مثالوں کے ساتھ۔ اور یہ تینوں الفاظ انما قرآن کریم میں کتنی بار آئے ہیں؟ 2071 بار، 2071۔ ان کو تینوں گڑبڑ نہیں کرنا ہے، اور یہ بنیادی معنی ہے۔ تو چلیے ابھی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ قسم کی پریکٹس ہے۔ ان کا معنی کیا ہے؟ اگر۔ مثال کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ ان کا معنی بے شک۔ مثال انما بس۔ مثال میں چاہوں گا آپ سب لوگ بولیں، میں ادھر ہاتھ کروں تو معنی دیں، ادھر ہاتھ کروں تو مثال دیں۔ انما قرآن کریم میں انما 146 بار آیا تقریباً۔ انما میں اسکرین بند کر رہا ہوں۔ ان بے شک۔ مثال انما۔ اب کیا ہوگا؟ جب بھی آپ بھول جائیں تو مثال یاد کریں تو صحیح ہو جائے گا۔ اب مجھے صرف معنی بولیں تینوں کے، انما، انما، انما۔ اب امتحان آپ کا الٹا، انما، 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 اگر، انشاءاللہ۔ اوکے،
الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کورس میں بیٹھے بیٹھے آپ الفاظ سیکھیں. بس کوشش کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, حصہ لیں, بولیں, خالی مت بیٹھے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ خيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع لك